اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دین اسلام کے بنیادی مسائل سیکھتے ہوئے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غسل۔ آج میں آپ کو غسل کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گا۔ غسل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ غسل جو فرض ہے۔ نمبر 2 وہ غسل جو سنت ہے۔ نمبر 3 وہ غسل جو مستحب ہے۔ اور نمبر 4 وہ غسل جو مباح یعنی جائز ہے۔ اب فرض غسل کون سا ہے؟ جو احتلام کی وجہ سے غسل ہے وہ فرض ہے، یا میاں بیوی آپس میں جب ملتے ہیں جماع کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہے، یا پھر حیض و نفاس والی خواتین پر جو غسل ہے وہ بھی فرض ہے۔ یہ جو غسل ہے یہ فرض کی قسم میں سے ہے۔ اور نمبر 2 وہ غسل جو سنت ہے وہ کون سا ہے؟ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نماز عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، یا پھر احرام باندھتے وقت جو غسل ہے وہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 3 کون سا غسل ہے جو مستحب ہے؟ اگر بابرکت رات آتی ہے جیسے شب قدر ہے، یا رجب کی رات ہے 27 رجب کی، یا پھر شب برات کی رات ہے، اس طرح کی بابرکت راتوں میں غسل کرنا یہ مستحب ہے یعنی اچھا عمل ہے۔ یا پھر اگر کسی نے کسی دینی مجلس میں، کسی دینی محفل میں یا کسی دینی اجتماع میں جانا ہے، وہاں جانے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے ولی کے دربار پر جانا ہے، کسی اللہ کے ولی کے درگاہ پہ جانا ہے، یا اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو ان صورتوں میں جو غسل کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے۔ اور نمبر 4 کون سا غسل ہے؟ جو مباح یعنی جائز ہے۔ اگر کسی کو گرمی لگ رہی ہے، اس صورت میں جو غسل کیا جاتا ہے وہ مباح یعنی جائز ہے، یا ویسے ہی کوئی بندہ غسل کر لیتا ہے تو اس صورت میں غسل کرنا مباح یعنی جائز ہے۔ یہ ہے غسل کی اقسام۔ انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں غسل کے فرائض کے حوالے سے، یا پھر غسل کی سنتوں کے حوالے سے، یا غسل کن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں میں تمام دوستوں کو، سامعین کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہے اس میں میرا ساتھ دیں، اس میں میرے دست و بازو بنے، اور یہ جو میرا یوٹیوب پر چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، یا فیس بک کے اوپر جو میرا پیج ہے اس کو لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، تاکہ دین اسلام کی جو روشنی ہے ہم ہر طرف پھیلا سکیں۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جو دین اسلام کا حقیقی میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ مگر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی جو دین اسلام کی اپنے حصے کی شمع ہے اس کو روشن کرنے کی کوشش کروں۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے
اس کاوش میں، اس کوشش میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔